السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان شاہزیب خان آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نائب امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے حال احوال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ جی۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے ہمیں اپنے خاندانی پس منظر کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تعلق پھیرا ضلع سرگودا کے ایک کاروباری خاندان سے ہے، پراچا برادری، اور والد صاحب ہمارے جو ہیں وہ اپنی کاروباری پس منظر سے الگ ہے۔ انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی سے بھی تعلیم پائی اور مظاہر العلوم سے بھی، اور وہ پاکستان کے نامور عالم دین تھے، بہت بڑے خطیب تھے جن کے جلسوں میں ہزاروں لوگ شریک رہتے تھے۔ تو میرا تعلق اس خاندان سے ہے جو علمی خاندان بھی ہے اور عملی طور پر بھی وہ دینی سیاست کے اندر حصہ لیتا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ میں اپنا جو ہمارا آبائی قصبہ ہے پھیرا، پرائمری تک وہاں تھا، بی اے تک میں سرگودا تھا، اور بی اے کے بعد پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ہی تعلیم حاصل کی، اور پھر ہم منتقل بھی لاہور ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا جو لڑکپن ہے وہ کیسا گزرا، اور بچپن میں سب سے زیادہ دوستی کس سے تھی؟ ہم نے اس وقت سیاست میں قدم رکھا تھا جب سیاست کا صلہ آہنی زنجیریں تھا، ایک کشمکش کا دور تھا، یو بی سے آمریت تھی، گرفتاریاں بھی ہوئیں۔ تو یہ بالکل فرسٹ ایئر کے زمانے میں میری گرفتاری ہوئی، پھر قاتلانہ حملہ ہوا۔ تو ایک لحاظ سے یہ سارا دور ایک کشمکش کا، مطالعے کا، اور اس کے علاوہ مجھے کوئی شوق بھی نہیں تھا کتابیں پڑھنے کے علاوہ، تو اس میں گزرا ہے۔ دوستی مختلف لوگوں سے رہی، اپنے دوست احباب، ہم بھائی بھی آپس کے اندر دوست تھے، جیسے حسین پراچا صاحب معروف کالم نگار بھی، استاد بھی، اور وہ مجھ سے بڑے ہیں، لیکن ہمارے درمیان ایک دوستی کا تعلق بھی موجود ہے۔ تو اس لحاظ سے کوئی ایک نام نہیں لیا جا سکتا، لیکن جتنے بھی تھے وہ مخلص تھے۔ ڈاکٹر صاحب بچپن میں کبھی سوچا تھا کہ میں اتنی مشہور شخصیت بن جاؤں گا، سیاست میں میرا ایک اہم کردار ہوگا؟ چونکہ تعلق ہمارا سیاسی خاندان سے تھا، والد صاحب جو ہے جی ہم چھوٹے تھے تو وہ گرفتار ہوئے، ہمارے گھر کے دروازے پہ ایک نوٹس لگا کے گئے، وہ یہ ماشاء اللہ کا دور تھا کہ مولانا گلزار احمد مظاہری کو جو پناہ بھی دے گا اس کو 14 سال قید دی جائے گی۔ تو یہ پس منظر تھا، لوگ کہتے تھے کہ اگر پناہ دینے والے کو اتنی سزا ہے تو خود ان کے لیے کیا سزا ہوگی۔ شاہی قلعے کے اندر بھی وہ رہے، جیل میں۔ تو میں اس ماحول میں تھا، اس لیے یوں تو نہیں ہے کہ کوئی بڑے خواب دیکھے تھے، لیکن یہ تھا کہ جس راستے پہ وہ ہیں اسی راستے پہ چلنا ہے، تو اس راستے کے اندر مشہوری تو ایک لحاظ سے ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی شخصیت جس کو دیکھ کے آپ بہت متاثر ہوتے ہو، شروع سے ہی خیال ہو کہ میں اس جیسا بننا چاہتا ہوں؟ ویسے ہر مسلمان کے لیے سب سے بہترین زندگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیڈیل زندگی ہے، بہترین زندگی ہے۔ والد صاحب ہمارے خود ایک ایسی شخصیت تھے کہ جن کی طرح بننے کا ایک خیال ہے کہ جی ان کے ہاں قول و فعل کے اندر جو ہم آہنگی ہے وہ ہونی زیادہ ضروری ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپنے قریبی افراد میں سے خود والد صاحب میرے لیے ایک نمونہ تھے۔ کیا آپ ان جیسا بن پائے ہیں یا بھی اور کام کرنے کی ضرورت ہے اس پر؟ جب آدمی یوں سمجھنے لگتا ہے کہ میں کچھ بن گیا ہوں تو وہ گروتھ رک جاتی ہے، تو وہ ٹھیک ہے کہ ان کی طرح سے تو نہیں، انہوں نے جن حالات میں دینی کام کیا، بسوں میں، گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ، سائیکل پہ، پیدل چل کے، تو ہمیں تو الحمدللہ بڑی سہولتیں حاصل ہیں۔ یہ تو ہے کہ آدمی کبھی بھی اپنے والد کے برابر کا نہیں ہو سکتا، اور وہ تو کوشش بہرحال ٹھیک رہی ہے ہمیشہ۔ ڈاکٹر صاحب اب تک ماشاءاللہ کتنی کتابیں آپ لکھ چکے ہیں؟ کتنی کتابوں کے آپ مصنف ہیں؟ میری 14 سے زیادہ تصانیف ہیں جی۔ اشفاق احمد صاحب نے میرے سفر نامہ پڑھا تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم تو فرید پراچا کو ایک احتجاجی مقرر سمجھتے تھے، یہ تو ایک لطیف ادیب نکلے۔ دیکھیں ان میں سے جو سفر نامے ہیں میرے، ایک سفر نامہ ہے سفر شوق، یہ حج کا سفر نامہ ہے۔ 1980 میں نے حج کیا تھا، 82 میں یہ کتاب آئی تھی، اب تک کئی اس کے ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔
پھر اس کے بعد میرا ایک سفر نامہ تھا سارا جہاں ہمارا، پھر ایک سفر نامہ ہے یہ فاصلے یا رابطے، ترکی کا سفر نامہ ہے، ہواؤں کے سنگ ایک سفر نامہ ہے۔ تو مختلف میرے سفر نامے ہیں۔ ابھی جو زیر اشاعت ہیں اس میں ملائیشیا کا سفر نامہ جو ہے وہ ابھی زیر طبع ہے۔ ڈاکٹر صاحب سب سے زیادہ مقبول کون سا ہوا؟ ایک تو میری اپنی جو داستان زندگی ہے نا جی، عمر رواں کے نام سے، وہ زیادہ معروف ہوئی۔ اس پہ 74 کالم لکھے گئے ہیں، یعنی شاید کسی کتاب پر اتنے زیادہ کالم لکھے گئے ہوں۔ تو یہ بہرحال ایک پذیرائی ہوئی اور لوگوں نے سمجھا کہ یہ ایک پورے ہمارے ایک دور کی تصویر ہے۔ خود مجھے سفر شوق جو بالکل پہلا میرا سفر نامہ تھا حج کا، اور یہ ایک ہواؤں کے سنگ، وہ زیادہ پسند لگتا، اچھا لگتا۔ ڈاکٹر صاحب چونکہ آپ کی پیدائش ہی ایک سیاسی گھرانے میں ہوئی، بچپن بھی آپ کا سیاسی گھرانے میں گزرا، بعد میں لڑکپن اور اس کے بعد جوانی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کا سب سے اچھا دور اور پاکستان کا سب سے برا دور کون سا تھا؟ کبھی یوں نہیں ہوا کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ سکھ کا سانس لیا ہو، کبھی سکھ کا سانس تو ہم نے نہیں لیا۔ ایک ہی طرح کے ٹاپک ہمیشہ رہے ہیں اور ایک ہی طرح کے رونے ہمارے رہے ہیں، اور ہم جب بھی ہوتا ہے تو مہنگائی، غربت، بے روزگاری، بد امنی، حکمرانوں کا ظلم، اسی پہ بات کرتے رہے ہیں۔ لیکن کچھ تھوڑے تھوڑے ادوار، مطلب ایک چھوٹا سا دور جنیجو صاحب کا تھا۔ اب وہ جنیجو صاحب تو ایک مارشل لاء کے دور میں تھے، لیکن کم از کم ذاتی طور پر ان کے اندر ایک شرافت کا پہلو تھا۔ اس سے پہلے ادوار میں چودھری محمد علی صاحب ملک کے وزیر اعظم رہے، تو ان کے بارے میں بھی اچھی آراء موجود تھیں۔ ضیاء الحق صاحب اگرچہ فوجی آمر تھے، لیکن کچھ معاملات کے اندر ان کے دور میں بھی یوں تھا کہ جیسے سامنے سامنے امن کی صورت نظر آتی تھی۔ تو اس لیے یہ کوئی تقابل تو نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری قسمتوں کے اندر کم و بیش ایک جیسے مشکل وقت ہی رہا ہے۔ آپ کے خیال میں پاکستان معاشرے کی سب سے خوبصورت بات کون سی ہے؟ پاکستانی معاشرے کی بڑی اچھی باتیں ہیں، یعنی یہ بری باتیں تو سارے کرتے ہیں، ہم نے اچھی بات ڈسکس کرنی، کس کی اچھی بات کون سی؟ ایک بات تو یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ خرچ اللہ کے راستے میں پاکستان میں کیا جاتا ہے، چیریٹی پہ۔ بظاہر یوں یعنی یہ لگتا ہے کہ یہ جیسے عرب ملک ہیں، امیر ملک ہیں وہاں پہ، لیکن یہاں ہر آدمی کسی نہ کسی درجے کے اندر کرتا ہے، خاموشی کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ الخدمت فاؤنڈیشن کا جو ایک سارا نظام چل رہا ہے، یہ انہی مخیر حضرات کی طرف سے چل رہا ہے۔ پتہ بھی نہیں چلتا کون کتنی رقم کس وقت دے کے چلا گیا، کوئی نہ صلے کی تمنا نہ ستائش کی پرواہ۔ دوسری خوبصورت بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ چاہے اسے جذباتی کہہ لیں، یہ عشق رسالت کے اندر ڈوبا ہوا معاشرہ ہے۔ یعنی لوگوں کو جتنا کچھ بھی ہو جائے، لیکن بہرحال محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لہو کے اندر بجلیاں بن کے دوڑتی ہے۔ یہ ایک اچھی بات ہے۔ بعض اوقات اس کے پہلو وہ بھی نکلتے ہیں، کہیں شدتیں بھی آ جاتی ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی ناموس رسالت پر، ختم نبوت پر کٹ مرنے کا جذبہ یہاں لوگوں کے اندر موجود ہے، اور بہت بڑے پیمانے پہ ہے۔ تو یہ بھی ایک خوبصورت بات۔ ڈاکٹر صاحب نوجوانوں کے نام کوئی پیغام دینا چاہیں؟ یہ تو ہے نا جی کہ وہ جو اہم ترین اگر زندگی کا عرصہ ہے تو وہ جوانی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن 5 سوال ہر آدمی سے ہوں گے۔ پہلا سوال یہ ہوگا زندگی دی تھی کہاں گزاری ہے۔ دوسرا سوال ہوگا جوانی دی تھی کہاں گزاری ہے۔ زندگی میں جوانی شامل ہے، لیکن قیامت کے دن ایکسکلوسیو سوال کہ وہ جو پرائم پیریڈ دیا تھا، جب تمہارے رگوں میں خون بجلیاں بن کے دوڑتا تھا، جب پہاڑوں سے ٹکرا جانے کا عزم رکھتے تھے، اس وقت تم نے کیا کیا ہے۔ تو جوانوں کے لیے یہ ہے کہ یہ ضائع نہ کریں، یہ جوانی بڑی قیمتی ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اقبال نے جو شاہی کہا ہے تو یوں ہی نہیں کہا، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ تو ان کو اپنی منزل آسمانوں میں نظر آنی چاہیے۔ تو جوانوں کے لیے یہی ہے کہ امید کی اگر کوئی کرن کسی سے ہے تو وہ حکمرانوں سے نہیں ہے، جوانوں سے ہے۔